اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا میں انسان کی سب سے بڑی پہچان اس کی زبان ہے۔ زبان ایک ایسا ہتھیار ہے جو دلوں کو فتح بھی کر سکتا ہے اور زخم بھی دے سکتا ہے۔ ایک میٹھا بول کسی اجنبی کو اپنا بنا لیتا ہے، جبکہ ایک کڑوا جملہ برسوں کی محبت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر یہ ہڈیوں کو توڑ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کی گفتار سے پہچانی جاتی ہے۔ جو زبان میٹھے لہجے میں بولتی ہے وہ دراصل دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے، اور جو زبان تلخ ہو وہ دل کی سختی کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، مگر اخلاق اور نرم گفتاری کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو بہت عبادت گزار، نماز کے پابند، یہاں تک کہ علم والے ہوتے ہیں، مگر ان کی زبان سخت، تلخ اور چبھتی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خود کو حق پر سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت ان کی زبان کے تیروں سے دل زخمی ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں اور محبت کی فضا نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف عبادت نہیں سکھائی بلکہ حسن اخلاق کو ایمان کا جزو قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ تعلیمات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ایمان کی تکمیل صرف نماز، روزے یا حج سے نہیں بلکہ زبان کی حفاظت سے بھی ہوتی ہے۔ بد زبانی دراصل ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف بولنے والے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ سننے والے کے لیے بھی روحانی اذیت کا باعث بنتی ہے۔ بد زبان شخص جہاں جاتا ہے وہاں ناگواری، نفرت اور اختلاف پھیل جاتا ہے۔ اس کی باتوں سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور محبتوں کی جگہ رنجشیں جنم لیتی ہیں۔ ایسی زبان سے کبھی برکت نہیں آتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبان انسان کے جسم کا سب سے چھوٹا عضو ہے، مگر سب سے زیادہ گناہ بھی اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، تان، گالی گلوچ، تکبر، الزام تراشی، یہ سب زبان کے جرائم ہیں، اور جب انسان ان عادات کا عادی بن جائے تو اس کے چہرے پر نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی زبان کی اصلاح کی بارہا تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کی درستی تقوی کا حصہ ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اکثر گھروں میں بد زبان افراد کی وجہ سے سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بہن بھائیوں سے تلخی، بیوی سے جھگڑا یا بچوں کو سخت جملوں سے زخمی کرنا، یہ سب روزمرہ کے واقعات ہیں۔ بد زبانی کا یہ زہر آہستہ آہستہ پورے خاندان کے دلوں میں نفرت پھیلا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ محبتیں ختم، تعلقات برباد اور برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ روحانی اعتبار سے بد زبان انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اس کی زبان پر غصہ قابض رہتا ہے، دل میں سختی اور دماغ میں بے چینی۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، مگر اس کی زبان خود اس کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود اپنی بد زبانی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، حالانکہ ان کا لہجہ زخم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زبان شیر کی طرح ہے، اگر تم اسے آزاد چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں ہی چیر پھاڑ دے گی۔ یعنی زبان پر قابو رکھنا
عقل و دانش کی علامت ہے۔ بعض اوقات بد زبانی موروثی یا عادت بن جاتی ہے۔ انسان اپنے ماحول، خاندان یا دوستوں سے وہی لہجہ سیکھ لیتا ہے۔ اس صورت میں محض نصیحت یا خود کو سمجھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ روحانی علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ روحانیت میں قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی دوا کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں، بلکہ دلوں کی صفائی اور کردار کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ بزرگان دین نے قرآن کے مختلف اعمال بتائے ہیں جن سے انسان کے اخلاق، طبیعت اور رویے میں حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل بد زبان شخص کا علاج بھی ہے جو نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک نہایت پر اثر سورۃ الشمس سے متعلق ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی پاکی اور گندگی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے گناہوں میں ڈبو دیا۔ بد زبانی دراصل نفس کی گندگی ہے، اور سورۃ الشمس کی تلاوت اس گندگی کو صاف کرتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ مجرب عمل جو دلوں کو نرم اور زبان کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بد زبان ہو، تلخ باتیں کرتا ہو، یا اس کی زبان سے ہر وقت کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اس کے لیے یہ نہایت مؤثر روحانی علاج ہے۔ باوضو حالت میں ایک گلاس پانی لیں، دل میں نرمی پیدا کرتے ہوئے 41 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد ہلکا سا دم کرتے جائیں۔ آخر میں پوری نیت سے دعا کریں کہ اے اللہ، اس شخص کی زبان کو نرمی عطا فرما، اس کے دل سے سختی اور غصہ ختم کر دے، اور اس کے الفاظ میں برکت پیدا فرما۔ پھر وہ پانی اس بد زبان شخص کو پلا دیں۔ اگر وہ شخص خود نہ پیے تو آپ اس کے نام سے پانی پر دم کر کے گھر کے کسی کام یا کھانے میں شامل کر سکتے ہیں، بالکل پاکیزہ نیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کے لہجے میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ یہ عمل کم از کم 7 دن مسلسل کریں۔ اگر بد زبانی پرانی عادت بن چکی ہو تو 21 یا 41 دن تک جاری رکھیں۔ دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ میں نرمی آتی ہے، غصہ اور اشتعال کم ہو جاتا ہے، انسان کی باتوں میں کشش اور اثر پیدا ہوتا ہے، گھر میں محبت اور سکون بڑھتا ہے۔ یہ عمل صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زبان اکثر تیز ہو جاتی ہے، آپ کے الفاظ سے لوگ دکھی ہوتے ہیں، یا آپ کا لہجہ سخت ہے، تو یہی سورۃ الشمس کا ورد آپ کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ بد زبانی سے بچنے کے لیے عملی طریقے یہ ہیں کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ کچھ عملی باتوں پر بھی عمل ضروری ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالیں۔ ہر بات کا جواب ضروری نہیں، بعض اوقات خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ غصے میں بولنے سے پرہیز کریں۔ غصے کے وقت اٹھ کر وضو کریں یا جگہ بدل لیں۔ روزانہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں۔ اچھی صحبت اختیار کریں، کیونکہ زبان اسی طرح بولتی ہے جیسے دل تربیت پاتا ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑیں۔ روزانہ تلاوت دل کو نرم کرتی ہے اور زبان کو شائستہ۔ بد زبانی صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک بیماری ہے جو دل کے زنگ اور روح کی سختی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل قرآن سے خالی ہو جاتا ہے تو اس کی زبان زہر اگلنے لگتی ہے، لیکن اگر وہی دل ذکر الہی سے روشن ہو جائے تو زبان سے صرف محبت، دعا اور خیر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ لہٰذا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے ماحول کے لیے یہ عمل ضرور کیجیے، کیونکہ میٹھی زبان نہ صرف دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب بناتی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بد زبان ہو تو 41 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بد زبانی، غصہ اور سختی ختم ہو جائے گی اور زبان میں نرمی و برکت پیدا ہوگی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی
تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کومنٹس میں کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔